قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی و کبریائی، حمد و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بے شمار نعمتیں دی. بے شمار مطلب انکاؤنٹیبل، جن کو ہم لوگ گن نہیں سکتے، بیٹھ کے گننا چاہیں ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے کتنی نعمتیں دی. اور اللہ رب العالمین نے ہر نعمت کی جو کوالٹی رکھی ہے بہت عظیم رکھی ہے، بہت عظیم کوالٹی رکھی ہے. انسان کا جو دماغ ہے، انسان کا دماغ میں جو اسٹور کرنے کی جگہ چھوٹی سی جگہ ہے، یادداشت باقی رکھتا ہے، اسٹور کرتا ہے، بہت چھوٹی سی، پورا دماغ اسٹور نہیں کرتا ہے، چھوٹی سی جگہ ہے جس میں کئی ملین جی بی ڈیٹا ون ٹائم اسٹور کیا جا سکتا ہے. صرف ایک نعمت کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں. اور اس نعمت میں اللہ رب العالمین نے آٹو ڈیلیٹ سسٹم رکھا ہے، یعنی کہ اس میں چیزیں یاد ہوتی رہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آؤٹ آف اسٹوریج ہو جائے. جس چیزوں کو آپ ریوائز نہیں کرتے ہیں، جن چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں وہ آٹومیٹک بھول جاتی ہیں، اور جن چیزوں کو ریوائز کرتے رہتے ہیں وہ یاد رہتی ہیں. جیسے کیمرہ ہے، پرانی چیزیں 15 دن کی ہے، 20 دن کی ہے، آپ کے ہارڈ ڈسک کے حساب سے وہ پریویس ڈیٹا جو ہے وہ ڈیلیٹ ہوتے رہتا ہے. یہ چیزیں اللہ رب العالمین نے رکھی ہے. ایک نعمت کے بارے میں بتا رہا ہوں، اور اس طرح اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتیں دی ہیں. قرآن کریم ہے، قرآن کریم ایک چیلنج ہے، صرف ایک ہدایت کی کتاب ہی نہیں ہے، ایک چیلنج ہے لوگوں کے لیے کہ اگر آپ عرب کے لوگ اپنی زبان پہ اگر ماہر ہو تو قرآن جیسا ایک کلام لاؤ، ایک آیت لے کر کے چلو. چیلنج دیا گیا تھا ایسے لوگوں کو جو اپنی زبان پہ بہت ماہر تھے. یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے. اللہ رب العالمین نے جو احکامات انسانوں پر نازل کیے ہیں وہ احکامات انسانیت کے لیے مفید ہے. بہت بڑی چیز میں کہہ رہا ہوں، بہت اہم چیز کہہ رہا ہوں کہ وہ احکامات اللہ رب العالمین نے انسانوں کے فائدے ہی کے لیے بنائے ہیں. ایکسٹرا اللہ رب العالمین نے اس پہ ثواب رکھ دیا ہے. اور میں انشاءاللہ اس خطاب میں کئی چیزوں کو شرعی طور پہ بھی آپ خطاب سنتے رہتے، عقلی طور پہ میں ثابت کروں گا، کئی چیزوں کو ثابت کروں گا میں انشاءاللہ کہ یہ احکام جو ہے یہ دنیاوی طور پہ انسانیت کے لیے، سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے، ایک فرد کے لیے کس طرح مفید ہے. میں والد صاحب کا علم ایک بہت عظیم علم ہے، انہوں نے پوری زندگی دی ہے، اور ان کے علم جیسا میں نہیں پہنچ سکتا. کم ٹائم میرا دینی علوم میں گزرا ہے، لیکن میرا کچھ ٹائم ٹیکنیکل ایجوکیشن میں گزرا ہے، میں نے بی سی اور ایم سی اے کیا ہے. اس لیے چیزوں کو میں اسلامی جو احکامات ہیں ان کو میں عقل کے پیمانے پر کہ اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں انسانوں کیوں کہیں. جیسے نمازی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، سب سے اہم چیز کلمہ ہے. کلمہ ہے. ہماری دیکھیے جو سب سے بڑی بیماری جو میں محسوس کر رہا ہوں، تمہارے علماء کرام تقریر کرتے ہیں، اچھی اچھی تقریریں ہوتی ہیں اور آپ کو اچھے اچھے حل بتاتے ہیں، لیکن سب سے پہلی اور سب سے ضروری چیز ہے ڈائگنوسس کرنا کہ ہمارے معاشرے کی پرابلم کیا ہے، دقت کیا ہے. اور جب دقت ہمیں پتہ چل جائے گی تو کوئی بھی ڈاکٹر دوائی دے دے گا. جو سب سے بڑی پرابلم میں معاشرے کی سمجھ رہا ہوں وہ یہ سمجھ رہا ہوں کہ انسان کلمہ ہی دل سے نہیں پڑھ پا رہا ہے. سب سے پہلی چیز، یعنی اگر کوئی انسان، کوئی نان مسلم اگر وہ مسلم ہو رہا ہے تو سب سے پہلی چیز ان کیا کرنا ہے؟ کلمہ پڑھنا ہے. کیا کلمہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لینا ہے؟ صرف اب زبان سے کہہ دیجئے اٹس انف ہو گیا؟ نہیں، ایک بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی چیز ہے کلمہ. لیکن انسان جب لا الہ الا اللہ یعنی نہیں ہے، دیر از نو گاڈ بٹ اللہ، کوئی معبود نہیں ہے صرف اللہ کی، جب یہ بات کہتا ہے تو اس کے اندر ایک پاور آ جاتا ہے، ایک طاقت آتی ہے کہ ہمیں صرف اللہ رب العالمین کو ماننا ہے. اس کی دنیاوی طور پہ اس کا بینیفٹ کیا ہوتا ہے کہ جیسے مجھے کھیتی کرنے کے لیے مشین چاہیے، پائپ چاہیے، ہاتھا چاہیے. اگر ایک انسان کو پتا چل جائے کہ فلاں بھائی کے پاس ساری چیزیں مل جائیں گی تو اکیلے ان کے پاس جائے گا یا ہر سامان الگ الگ گھر جا کے مانگے گا؟ اسلام اور اگر دوسرے مذاہب میں اگر آپ فرق دیکھیں گے تو فرق یہی ہے کہ ہر چیز کے لیے اللہ رب العالمین سوال کرنا ہے. ایک شخصیت، ایک ذات، شخصیت نہیں، ایک ذات، صرف ایک ذات سے آپ کو سوال کرنا ہے ساری پرابلم کے لیے.
یہاں تک کہ آتا ہے حدیث میں کہ اگر آپ کا چپل بھی ٹوٹ جائے، چپل کا تسمہ ٹوٹ جائے، تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اللہ رب العالمین نے دیا۔ یعنی آپ کو اولاد چاہیے، آپ کو روزی چاہیے، آپ کو شفا چاہیے، لیکن اگر آپ دوسرے دھرموں میں جائیں گے تو وہاں پہ دیکھیں گے بارش کا گاڈ الگ ہے، روزی کا گاڈ الگ ہے، اور اسی طرح جو ہے بچہ اولاد دینے والا الگ ہے۔ مسلمانوں ہی میں ایسے لوگ جو عقیدے، جن کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے، وہ اولاد کے لیے ایسے بابا کے پاس چلے جاتے ہیں جن کو میں قسم کھائے کہہ سورہ فاتحہ صحیح سے نہیں آتی، ایسے بابا سے اولاد مانگنے جاتے ہیں جو تمیز سے سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے۔ کوئی انسان جا کے ان سے سوال کرتے بابا ہمیں سورہ فاتحہ سکھا دیجیے، غصہ ہو تو بھگائیں گے۔ یہ سب کیا ہے؟ مرغا لے کے آ، پیسہ لے کے آ، عقل ان کی کہاں ماری ہوئی۔ اسلام یہ کہتا ہے، اور ایسے لوگ آپ دیکھیں گے جو عالم، یعنی اہل حدیث عالم ہے اور غیر عالم، اہل حدیث عالم کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ آپ مجھ پہ ڈیپینڈ مت رہیے، مجھ پہ منحصر مت لیجیے، اگر میں نے قرآن سیکھا ہے تو آپ بھی تو سیکھ سکتے ہیں، آپ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ چھوٹی سی چپ میں آپ کئی جی بی، 128 یا 256 جی بی ڈیٹا آپ چھوٹی سی چپ میں اسٹور کرا سکتے ہیں، بلکہ اس سے بھی ایڈوانس ٹیکنالوجی آ گئی ہے چھوٹی سی چپ میں۔ اور اس چپ میں کیا ہے؟ پلاسٹک ہوتا ہے، اندر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، لیکن پلاسٹک ہے، ہو سکتا ہے کچھ سونا رہتا ہو، کچھ چیزیں اس میں آپ 256 جی بی ڈیٹا اسٹور، کئی لاکھ فوٹو اسٹور کرا سکتے ہیں، اس کی ٹیکنالوجی آپ سیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ سورہ فاتحہ نہیں سیکھ سکتے۔ تو جو اہل حدیث عالم ہوتے ہیں، اہل حدیث عالم کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ نہیں، میں نے سیکھا تو آپ بھی سیکھ سکتے ہو، بہت آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کریم آسان ہے، کیا ہے کوئی سیکھنے والا؟ لیکن جو دوسرے عالم، جو دنیا پر جن کو پیسے سے مطلب ہے، وہ آپ کا پیسہ مانگیں گے، آپ سے مرغا مانگیں گے، آپ کو عجیب چیزیں مطالبہ کریں گے۔ ان چیزوں کی ضرورت دین میں کیا ہے؟ میں اگر کسی جنگل میں کوئی مجھے جانور اٹھا کے جنگل میں پھینک دے تو کیا میں اللہ کو نہیں خوش کر پاؤں گا؟ اس کے لیے پیسہ چاہیے؟ نہیں چاہیے نا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیاوی اسباب چاہیے؟ نہیں چاہیے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ کلمہ گو جو انسان ہوتا ہے، سب سے پہلی جو غلطی اور سب سے بڑی غلطی ہم کرتے ہیں، کلمہ ہم یعنی اس کا ترجمہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، ہم کہہ کیا رہے ہیں سمجھ رہی ہیں۔ ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اس معبود میں اپنے آرا کو، اپنی خواہش کو بھی شامل نہیں کرنا ہے۔ یعنی جب ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ماننا ہے، اس میں اپنی رائے کو بھی نہیں شامل کرنا ہے۔ بہت بڑی چیز ہے۔ ایک مسلمان، ایک مثال میں دیتا ہوں، جب کسی مسلمان کا کوئی نقصان ہوتا ہے، صرف کنسپٹ کی وجہ سے، یعنی اس کی ایک سوچ کی وجہ سے، اس کے خیالات کی وجہ سے، اب ایک مسلم کا نقصان ہو، گھر جل گیا، اور ایک نان مسلم ہو، اس کا گھر جل گیا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یعنی کنسپٹ، سوچ یہ ہے کہ جب مسلم کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، ایک کانٹا چبھتا ہے، تو اس کو ثواب ملتا ہے۔ ہمارا گھر جل گیا تھا، ہمیں اس بات کی اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کا بدلہ ثواب میں دے گا، اور پھر جو ہمارا نقصان ہوا اس کی بھرپائی اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی شکل میں کرے گا۔ ایک مومن کو سکون مل جاتا ہے۔ وہیں پر جس کا بلیف، جس کا یقین آخرت پہ نہیں ہے، جس کا یقین اللہ تعالیٰ پہ نہیں ہے، اس کو پریشانی میں سکون بھی نہیں مل پاتا ہے، کچھ دیر کے لیے اس کو راحت بھی نہیں مل پاتی۔ لیکن مومن کو جو اللہ تعالیٰ بھروسہ ہوتا ہے، اور اس بھروسے کی وجہ سے بہت زیادہ سکون اور اطمینان ہوتا ہے کہ میرا لاس نہیں ہوا ہے۔ یہاں تک کہ آپ کو میں بتاؤں کہ آپ نے گیہوں لگایا ہے، اگر کوئی چڑیا ایک دانہ کھا لے رہی تو آپ کو ثواب ملے گا، جانور چلتے ہوئے جانور کھا لیں گے، اس کا ثواب ملے گا، تو لاس نہیں ہے۔ یہ کنسپٹ انصاف دیتا ہے، اسی کو عقیدہ کہتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے بارے میں ہمارے کیا خیالات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے نظریات کیا ہیں، قرآن کریم کے بارے میں ہمارے خیالات کا کنسپٹ کیا ہے، اور اسی کنسپٹ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکی زندگی میں اسی کو سکھلایا۔ پہلے سوچ بناؤ، چیزوں کو لے کر کے سوچو، سمجھو صحیح طریقے سے اللہ رب العالمین کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے۔ انسان جب اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، آج والد صاحب سے بات ہو رہی تھی مغرب بعد، انہوں نے کہا کہ انسان کچھ دعائیں مانگتا ہے، دعاؤں میں ہو سکتا ہے وہ اپنے لیے بہتر چیز مانگ رہا ہو، بہت بہتر نہ مانگ رہا ہو، اپنی سوچ کے حساب سے ہم مانگیں گے۔ ہمیں ضرورت ہے بائک کی تو بائک مانگ رہے ہیں، کار کی ہم سوچ ہی نہیں رہے، اپنی ہماری ضرورت ہے اسی حساب سے مانگ رہے ہیں۔
لیکن جب ایک انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، چاہے وہ نماز کے ذریعے، چاہے وہ خیرات کے ذریعے، چاہے زکوٰۃ کے ذریعے اللہ رب العالمین کے احکامات کو مانتا ہے، تو اللہ رب العالمین انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے جو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ عبادات کا سمرہ ہے، اور میں عبادات کا دنیاوی فائدے میں بھی آ رہا ہوں کہ دنیاوی فوائد کیا ہے۔ آپ لوگوں نے روزہ رکھ رہے ہیں، روزے کا مقصد کیا ہے؟ کوئی بتائے آپ لوگوں میں سے؟ آپ نہیں، آپ لوگوں میں سے کوئی بتائے کہ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ ایک سینٹنس میں جواب دیجئے۔ روزہ رکھتے ہوئے آئے 25-26 دن، جواب غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن دیجئے جو لگ رہا ہے کسی کو۔ اصل مقصد یہ کہہ سکتے ہیں لیکن قرآن کریم میں اس کی آیت ہے ایک جملے میں، وہ تو ٹھیک ہے، برا کام سے روکتے ہیں، اچھائیاں، پریکٹس، یہ ساری چیزیں ہیں، تو آپ یہ بھی ایک ضمنی چیز ہے۔ ہاں بہت اچھا۔ پرہیزگار ہوتا کیا ہے؟ یعنی ہم لوگ روزہ رکھے 26-27 دن گزار چکے ہیں، لیکن ہمیں اصل ریزن بیہائنڈ یعنی فاسٹنگ، روزے کے پیچھے ریزن کیا ہے، رکھنا کیوں ہے، یعنی یہ کام کر کیوں رہے ہیں، یہ جب پتہ نہیں ہے تو ہم وہ اچیو کیسے کریں گے، یہ جاننا چاہیے۔ ہمارا جو معاشرہ نہیں ہے، مطلب بہت ساری چیزیں رسمی چل رہی ہیں، رسمی، یہ فلاں لوگ کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں، ریزن جاننا چاہیے۔ کوئی بھی اسٹڈی ہو، چاہے دنیاوی علوم حاصل کریں چاہے دینی علوم حاصل کریں، اس میں آپ کوئی چیز پڑھ رہے تو واٹ از دا نیڈ، یہ پہلے جاننے سے پہلے کہ یہ کیا ہے، کیوں ہے، ہم کیوں کریں، اس میں کیا فائدہ ملے گا، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ تقویٰ آپ نے کہا، بہت سارے لوگ تقویٰ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ تقویٰ کتنا پاورفل چیز ہے، میں اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ کس لیے رکھ رہے ہیں؟ متقی بننے کے لیے۔ کیسے متقی بنیں گے اس تو میں نہیں جاؤں گا، ٹائم زیادہ ہو جائے گا، لیکن متقی بننے کا فائدہ کہ متقی ہوتا کیا ہے۔ تقویٰ کے بارے میں کہتے ہیں ان یخاف العبد من اللہ سبحانہ وتعالی فی السر والعلانیہ، تقویٰ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین سے بھیڑ بھاڑ، اعلان والی جگہ میں اور رازداری والی جگہ میں، دونوں میں اللہ سے ڈرنے والا ہو جائے۔ اور دونوں کا بینیفٹ کیا ہوگا؟ جیسے آپ اپنے گاؤں میں ہیں، 4-5 لوگ 10 لوگ آپ کے گاؤں میں ہیں، کوئی انسان دوسرے گاؤں والا بائک سے جا رہا تھا، کوئی بکری کا بچہ بھگا اور ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بائک والی غلطی نہیں ہے، یہاں آپ پاور میں ہیں، 5-6 لوگ ہیں پاور میں، اس کو مار سکتے، اس سے پیسہ لے سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے کہ غلطی اس کی نہیں ہے، ہمارا حق نہیں بنتا اس سے پیسہ لینا۔ بھیڑ بھاڑ میں تو بھی تقویٰ ہونا چاہیے۔ وہیں پہ اگر آپ صرف تنہائی میں ہو، آپ اپنے روم میں ہیں، روم بند ہے، چادر کے اندر ہے، آپ کے پاس موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، اور فحاشی کی ایک بہت بڑی دنیا ہے، بہت بڑی دنیا آپ کے پاس اویلیبل ہے، ایسے موقع پہ انسان اللہ رب العالمین سے ڈر جائے کہ اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، وہ حساب کتاب لینے والا ہے، غلط چیزیں ہیں، اللہ نے ایسی ہی چیزیں منع کی ہیں جو سوسائٹی، سماج، فرد کے نقصان دہ اور رک جائے انسان۔ اس طرح اگر انسان کے اندر تقویٰ آ جا رہا ہے تو انسان برائیوں سے رک جائے گا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ہمارے دیش میں اور دوسری کنٹریز میں کرپشن پایا جاتا ہے، کرپشن میں ہوتا کیا ہے؟ لوگ ٹیکس دیتے ہیں، ٹیکس گورنمنٹ کے پاس اکٹھا ہوتا ہے، بہت زیادہ اماؤنٹ اکٹھا ہو جاتا ہے، گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسے لوگ جو ویک ہیں، جو کمزور ہیں، ضرورت مند ہیں، بیمار ہیں، ایجوکیشن چاہیے، وہ پیسہ اس میں سے نکال کے ایجوکیشن کو، بچوں کے ایجوکیشن کے لیے اور ہاسپٹلس کے لیے، بیماری کے علاج کے لیے اس پہ خرچ ہو۔ کرپشن یہ ہوتا ہے کہ ہم پاورفل، ہماری پہچان ہے، ہماری پہنچ ہے، وہاں سے پیسہ لے لے، غریب تک پہنچنے نہیں دیں۔ کرپشن کا حل کیا ہے؟ کیا آپ لوگوں کو لگ رہا ہے؟ کرپشن اگر آپ کو، آپ یہاں کے جو ہے پی ایم بنائے جائیں، صدر بنائے جائیں انڈیا کے، تو آپ کرپشن کیسے روکیں گے؟ کس چیز کو لائیں گے؟ اگر مجھے یہاں کا پی ایم بنایا جائے تو میں اسی جو ہے تقویٰ کا جو ہے پرچار کروں گا، انسان متقی بن جائے۔ جب وہ متقی بن جائے گا اور جو ہے پولیس کو جو ہے جیب سے نکال کے ٹیبل کے نیچے سے پیسہ دے گا، تو اس کو یاد آیا کہ اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے اس چیز کو، بچ نہیں پاؤں گے، بچنا نہیں، اس چیز سے رک جائے گا۔ ابھی جو ہے عدلیہ کا معاملہ جو ہے کتنا کرپشن ہے۔ ایک زمین کی پکی پیمائش کرانی تھی، میں گیا وکیل سے ملا، کہہ رہا سب سے پہلا سوال کتنے دن سے آ رہے ہیں؟ میرا کام ہے تو آج ہونا چاہیے، کتنے دن سے، کیا کس لیے کال؟
یا جو ہے ٹیکس کس لیے کلیکٹ ہو رہا ہے؟ اسی لیے کہ فائلیں پینڈنگ پڑی رہے 5 سال فائلیں پینڈنگ پڑی رہے، یا انصاف ہے، انصاف میں تاخیر ہونا، یعنی کورٹ خود اپنے ساتھ فیصلہ کرے پہلے کہ ہمارے ساتھ انصاف کرنے میں 5 سال کیوں لگا رہی ہے، اور یہ جان بوجھ کر جو ہے کیا جا رہا ہے تاکہ بڑے بڑے لوگ جو بڑے بڑے ودھائک ہیں، ایم پیز ہیں، بڑے بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں، وہ بچے رہے۔ اسی لیے جان بوجھ کر کے یعنی گورنمنٹ پیسہ عدلیہ پہ جو ہے جوڈیشری پہ خرچ کر سکتی ہے، فاسٹ ٹریک کورٹ قائم کر سکتی ہے، ایک کورٹ سے کام نہیں ہونا 4 کورٹ بنا سکتی ہے، جان بوجھ کر کے پیچھے کر رکھے لوگوں کے ساتھ ظلم کرنے کے لیے، چھوٹے لوگوں کو پھنسا لیا جائے، بڑے لوگوں کو نکال دیا جائے۔ اگر تقوی کا پرچار ہو اور یہ لوگ متقی ہو جائے، اور یہ لوگ ایسا نہیں کہ اپنے ساتھ غلط نہیں کر رہے ہیں، اگر تھوڑا وائڈ پرسپیکٹو میں سوچا جائے تو یہ لوگ اپنی نسلوں کے لیے بہت برا کر رہے ہیں، بہت برا کر رہے ہیں۔ کیسے؟ میں ایک جج ہوں، میرے پاس پاور ہے غلط کرنے کا، اور میں غلط کر رہا ہوں، سوسائٹی میں غلط چیزیں پھیل رہی ہیں، لیکن میں کیا گارنٹی لے سکتا ہوں کہ میرا بیٹا یا پوتا بہت مضبوط ہوگا؟ اگر وہ غریب ہو گیا، اپنی نسل میں سے کہیں پہ بیٹا پوتا کوئی غریب ہوا، تو اس غلط سسٹم سے وہ بھی تو دو چار ہوگا۔ اس ٹائم کا جو جج ہوگا، اس ٹائم کی جو پولیس ہوگی، اس ٹائم کی جو عدلیہ ہوگی، اس کا استحصال کرے گی، اس کا مس یوز کرے گی۔ اس لیے مسلمانوں، ہم لوگ جو بھی گناہ، جو بھی غلطی کر رہے ہیں، وہ ہم کہیں نہ کہیں اگر ہم آج پاور میں ہیں تو ہمارے لیے تو ٹھیک ہے، نقصان اس کا دکھ نہیں رہے، اپنی نسلوں کے نقصان کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اگر جہیز کا چلن آپ رکھ رہے ہیں، آپ مالدار ہیں، دے دیجیے جہیز اپنی بیٹی کو، بہت زیادہ آپ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ چلن چلے گا تو آپ کا بیٹا یا پوتا کہیں غریب ہو گیا تو وہ اپنی بیٹی کی شادی کیسے کرے گا؟ تو کہیں نہ کہیں تو آپ اپنے نسل کے لیے ظالم بن رہے ہو نا، ظلم کر رہے ہو، بری چیز کو بچا رکھے ہو، غلط کہیں نہ کہیں نقصان آپ کو پہنچائے گی، آپ کی زندگی میں ہی پہنچا سکتی ہے، مرنے کے بعد پہنچا سکتی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ روزہ ہم رکھ رہے ہیں، روزہ کا مقصد ہے کہ متقی بن جائے۔ اگر یہ روزہ رکھنے کے بعد اگر ہماری لائف میں چینجنگ آ رہی ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والے بن پا رہے ہیں، تو روزہ نے کام کیا ہے، اور اگر ہم ڈرنے والے نہیں بن پا رہے ہیں تو روزہ نے کام نہیں کیا ہے۔ ہم نے نماز میں اٹھا بیٹھی کر لی ہے، ہم دن بھر بھوکے رہ لیے ہیں، ہم نے بغیر سمجھے قرآن کریم کی تلاوت کر لی ہے، ثواب کما لیا، ثواب مل جائے گا، لیکن جو ایکچوئل بینیفٹ ہے، جو حقیقی فائدہ آپ کو ملنا چاہیے تھا روزہ رکھنے کا، وہ آپ کو نہیں مل پایا ہے۔ اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب حدیث نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتاکم رمضان شہر المبارک، میں اس پہ تھوڑا سا بولوں گا۔ شہر المبارک برکت والا مہینہ ہے۔ اگر آپ برکت کا کمپیریزن کیجئے اللہ تعالیٰ کی برکت کا اور دنیاوی برکت، برکت کا جو میننگ ہے اس کو آفر بولتے ہیں۔ آفر یہ ہوتا ہے کہ بغیر مانگے فائدہ مل جانا، بغیر طلب کیے بغیر مانگے فائدہ مل جانا، اس کو آفر بولتے ہیں۔ اگر آپ دونوں کا کمپیریزن کریں گے، دنیاوی آفر کا، اخروی آفر کا، تو اب دیکھیں گے دنیا میں کوئی بھی آفر ہوگا بغیر کسی کمپنی کے فائدے کے آفر نہیں دے گی۔ یعنی کمپنی میں کوئی سامان بک نہیں رہا ہے، اس کو نکالنا ہے، آفر لگا دیا، سیل لگا دیا۔ کوئی کمپنی نئی آئی ہے، اس کو پرچار کرنے کے لیے ایڈورٹائزمنٹ کمپنیوں کو پیسہ دینا پڑے گا، وہاں نہ دے کر کے وہ کسٹمر کو دے دے رہی ہے۔ دلی وغیرہ میں اولا اوبر اسٹارٹنگ میں آئے، وہ لوگ جو ہے کمپنی کو پیسہ نہ دے کر کے فری رائڈ دے رہے ہیں۔ جیو بہت بڑا اگزامپل ہے، جیو نے 1 سال تک آپ کو فری میں جو انٹرنیٹ اس ٹائم دیا تھا، جب لوگ 2 منٹ کے لیے نیٹ چالو کر کے میسج آتا پھر بند کر دیتے تھے، ایسے ٹائم پہ اس نے فری میں انلمیٹڈ دیا اور لوگوں کو لائن پہ لگا دیا۔ اس کا مقصد، اس آفر کا مقصد کیا تھا؟ 1 سال فری کر کے ہم بہت زیادہ سم بیچ دیں گے، اور اس کے بعد ہم جو ہے ریچارج کرا کر کے پیسہ کمائیں گے۔ وہ کما رہا ہے پیسہ۔ تو دنیا میں جتنے بھی آفر ہیں وہ کہیں نہ کہیں ذاتی بینیفٹ ہے، آپ کے لیے نہیں کریں گے، وہ میری کمپنی میں اپنے لیے کر رہا ہوں، اس میں آپ کا فائدہ ہو جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین، یعنی اس میں ہڈن کنڈیشن ہوتی ہے، اللہ رب العالمین جو انسانوں کو آفر دے رہا ہے، آپ رمضان سے پہلے الف لام میم پڑھتے تھے تو 10 20 30 نیکی ملتی تھی، رمضان میں آپ الف لام میم پڑھتے ہیں، صرف وہی الف لام میم پڑھتے ہیں تو رمضان میں آپ کو 70 سے لے کر 700 گنا تک ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور کچھ نہیں، وہی کام کرنا ہے جو رمضان کے علاوہ کرتے تھے، وہی کام آپ کو رمضان میں کرنا ہے۔ یہ ایکچوئل برکت یہ اللہ رب العالمین انسانوں کے لیے فائدہ چاہتا ہے۔ ہم لوگ ابھی اگر ہم دنیا کو دیکھیں تو
دنیا کے لوگ اپنا زیادہ ٹائم کس چیز کے لیے خرچ کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کس چیز کے لیے گزاری ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری ہے تاکہ یہ جو دین ہے، جو نظام، بڑھیا نظام ہے، یہ رہتی دنیا تک زیادہ دن تک باقی رہے، زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ بہت بیسٹ نظام ہے، بہت بیسٹ نظام ہے۔ اس کو آپ دنیا کے تقاضوں کے حساب سے پڑھیے، کئی چیزیں کہنے کی ہیں، بہت یہ بیسٹ نظام ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کی تبلیغ کی، پرچار کیا، پھیلے، زیادہ سے زیادہ لوگ اس نظام کو مانیں اور نظام کو مان کر کے فائدہ اٹھائیں، اسی کے لیے۔ ہماری زندگی زیادہ تر اوقات کس لیے گزر رہے ہیں؟ اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو جو مجھے لگ رہا ہے کہ زیادہ تر لوگ پیسہ کمانے کے لیے اپنا ٹائم خرچ کر رہے ہیں، زیادہ تر معاملہ یہی ہے۔ پیسہ کمانا غلط نہیں ہے، پیسہ، لیکن لوگ فی الحال غلط طریقے سے پیسہ، یعنی حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے، غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے۔ یعنی آپ کو گاؤں گاؤں میں ایک دو آدمی ایسے نہیں ملیں گے جو بہت ایماندار ہو، زبان کے پکے مل جائیں، جو کہیں وہ کریں، اسلامی طریقے سے تجارت کریں، نہیں ملیں گے، جس کی وجہ سے سماج میں بہت بڑی بے چینی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس حدیث میں مالداری کی اہمیت کو بتاتے ہوئے، مالداری کے بارے میں بتایا کہ ایک انسان کے لیے کیا ہے؟ ایک انسان کے لیے وہ چیز جو کھا لیا ختم ہو گیا، جو پہن لیا سڑ گیا، یا جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اور آخرت میں وہ اکٹھا ہو گیا۔ اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے، میں اس کو عقلی طور پر سمجھا رہا ہوں کہ اس کے علاوہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں نے بہت پراپرٹی بنا کے مالے رکھی ہے، لیکن جب میری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے کہ میں ابھی یہاں سے نکل کے اس تک پہنچ لے جاؤں، تو اسی بیچ سے میرا انتقال ہو جا رہا ہے، تو میری کہاں بچی ہے؟ میں نے جو کھا لیا وہ تو میری ہو گئی، جو میں نے پہن لیا وہ میری استعمال کی ہو گئی، جو میں نے خرچ کر دیا میرے نامہ اعمال میں لکھ کے رکھا تو چکا ہے۔ لیکن جو بچ کر کے رکھا، اس بات کی گارنٹی ہی نہیں کہ میں اس تک پہنچ جاؤں، اس سے فائدہ اٹھا لے جاؤں، اور اس بات کی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ میرے بعد میرا بیٹا فائدہ اٹھا لے۔ آپ اخبار میں دیکھتے ہیں، باپ بیٹا کسی گاڑی سے جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہوا، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ ابھی آج کی نیوز ہے، دہلی میں ایک گھر میں نیچے ہوٹل تھا، اوپر فیملی رہتی تھی، آگ لگی اور ایک ہی فیملی کے 9 لوگوں کا انتقال ہو گیا۔ اس بات کی بھی گارنٹی نہیں کہ جو آپ نے مال اکٹھا کیا ہے، وہ اکٹھا کیا ہوا مال، اس سے آپ فائدہ اٹھائیں گے، آپ کا بیٹا اٹھا لے جائے گا، آپ کا خاندان یعنی فیملی، آپ کی فیملی اٹھا لے جائے گی۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے جن کا مال بےمانی اور غلط طریقے سے یہاں وہاں بٹ کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ تو پیسہ اکٹھا کرنا، مال کمانا اسلام میں غلط نہیں ہے۔ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، مضبوطی ہر اعتبار سے بہتر ہے، چاہے وہ مال کے حساب سے ہو، چاہے جسمانی اعتبار سے ہو، چاہے پکڑ کے حساب سے ہو، چاہے دنیاوی علوم میں اسکلز کے حساب سے ہو۔ آپ ٹیکنالوجی میں ماہر ہیں، آپ ڈاکٹرس ہیں، ایک بیکار آدمی ہوٹل میں بیٹھ کے بات کر رہا، اس سے بہتر وہ ہے۔ ہر معاملے میں مومن اگر اچھا ہے تو اس کے لیے بہتری کی گئی ہے، لیکن انسان پیسہ کمانے کے لیے، عارضی چیز کے لیے حلال حرام، غلط صحیح، الٹا پلٹا کچھ بھی نہ دیکھے اور ہر طریقے سے پیسہ کمائے۔ اور آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جن لوگوں کا انتقال ہو گیا، ان کے بیٹے ہیں، ہم آپ لوگ ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے کتنی بار ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں۔ جو ہم نے، ہمارے ماں باپ نے جن کا انتقال ہوا، جو پراپرٹی چھوڑ گئے ہیں، اس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، ابھی ہم ان کے لیے کتنا ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں، جتنا ہم لوگ کرتے ہیں ہمارے بیٹے بھی اتنا کریں گے۔ تو آپ پیسہ غلط طریقے سے کما کر کے بیٹے کو دے کے چلے گئے، اور ہاتھ اٹھا کے دعا بھی نہیں کر رہا ہے، اور آپ وہاں حساب کتاب میں جو ہے پھنسے ہوئے ہو، آپ کو حساب کتاب دینا اس چیز کا۔ اور اگر آپ عقلی طور پہ دیکھیں گے تو غلط طریقے سے پیسہ کمانا کہیں نہ کہیں کسی کو تکلیف دیتا، یہی اسلام نہیں چاہتا ہے۔ اگر آپ پیسہ کما رہے ہیں جھوٹ بول کے، کوئی غلط سامان بیچ کر کے پیسہ کما رہے ہیں، کسی کی زمین پہ قبضہ کر کے، کسی کی گاڑی بات چیت میں بےمانی کر کے، ناپ تول میں کمی کر کے، یہ خود انسان، میں خود یہ بات نہیں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی ایسا کرے، تو آپ یہ چیز دوسرے کے لیے کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہیں نہ کہیں گرچہ آخرت میں حرام کمائی کا عذاب ہے، لیکن دنیا میں بے چینی ہو رہی ہے نا۔ تالے کی فیکٹری، سیکیورٹی، سائبر سیکیورٹی پورا پڑھایا جاتا ہے، ٹاپک ہے، اور تالے کی پوری فیکٹری کیوں ہے؟ انسان کی بد اخلاقی کی وجہ سے ہے، معاشرے میں بے چینی ہے۔
آپ اگر سعودی میں چلے جائیے، آپ یہاں رہیے اور سعودی میں چلے جائیے، آپ دیکھیے بہت الحمدللہ بہت سکون ملتا ہے. بڑے بڑے مال ہیں، کوئی شٹر نہیں ہے، شیشہ لگا ہوا ہے، رات کے 2 بج رہے ہیں، آپ گزر رہے ہیں، پورا اندر سامان دکھ رہا ہے، صرف ایک زنجیر لگی ہوئی ہے بس. اس کا مالک کتنا سکون سے سوتا ہوگا. اگر اس کا کوئی چوری کر رہا ہے تو اس کو اس بات کا پتا ہے کہ میں جب جو ہے پولیس اسٹیشن جاؤں گا تو پولیس فیصلہ کرے گی. ہمارے ساتھ چوری ہو رہی ہے، ہمیں پتا کہ ہم پولیس اسٹیشن جائیں گے تو دیکھے گا کون پیسے والا زیادہ ہے، کون کم پیسے والا ہے، کس کی پہنچ زیادہ ہے، کس کی پہنچ کم ہے. تو معاشرے میں بے چینی پھیل رہی ہے، بے اطمینانی پھیل رہی ہے. اسلام اسی چیز سے روکتا ہے. اگر آپ اسلام میں مال کے نظام کو دیکھیں گے، مال تو مال جتنے بھی اسلام میں نظام ہے وہ سارے نظام اس بات پہ ڈیپینڈ ہے کہ جو پوری دنیا کا مال ہے، ویلتھ پوری دنیا کا جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگوں کے پاس زیادہ مال اکٹھا ہو جائے اور کچھ لوگوں کے پاس بہت کم ہو جائے. اس کے لیے آپ کا وراثت میں بیٹیوں کا حصہ ہے. مالدار گھر کی لڑکی غریب گھر میں جائے گی تو گھر کے حالات اچھے ہوں گے. آپ مالدار آدمی ہے تو زکات نکالنا ہے. مالدار ہے یا اس کے پاس جو بھی ہے پڑوسیوں کے حقوق دینے ہیں پڑوسیوں کا. اسی طرح جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بہت زیادہ ثواب دیا گیا ہے. زکات ہے، زکات آپ کو نکالنا ہے، صرف جسٹ 2.5% آپ کو نکالنا ہے. 100 روپیہ ہے تو 2.5 روپیہ تو بہت کم نکالنا ہے، لیکن وہ اماؤنٹ ایک مجبور انسان کے لیے بہت بڑا اماؤنٹ بن جا رہا ہے. تو ڈسٹریبیوٹ ہوتا رہے. ابھی جو فی الحال سچویشن ہے ورلڈ کی، وہ ایکچوئل ڈیٹا مجھے تو نہیں پتا ہے، لیکن 85% جو ویلتھ ہے وہ صرف 15 لوگوں کے پاس اکٹھا ہے. 15% لوگوں کے پاس بہت مال اکٹھا ہو گیا ہے، اور 85% جو لوگ ہیں ان کے پاس صرف 15% مال ہے. یعنی کچھ لوگ ہیں تو غریبی بہت زیادہ ہے، اور کچھ لوگ ہیں جن کے پاس پورا پیسہ اکٹھا ہے، بہت زیادہ پیسہ اکٹھا ہے. یہ جو سود کا نظام ہے، سود کا نظام پورا اسی بات پہ ڈیپینڈ ہے کہ جو مالدار ہے وہ مالدار ہوتا چلا جائے، جو غریب ہے غریب ہوتا چلا جائے. میرے پاس 1 لاکھ روپیہ نہیں تھا، اپنی بیوی کے علاج کے لیے میں نے آپ سے 1 لاکھ روپیہ مانگا ہے. 1 لاکھ ہی نہیں تھا، آپ 1.25 لاکھ مجھ سے واپس مانگ رہے ہو 1 سال کے بعد. تو میرے پاس 1 ہی لاکھ نہیں تھا، میں 1.25 لاکھ کہاں سے لا کے دوں گا؟ سود کا نظام نہیں ہے. انسان مجبوری میں لون لیتا ہے نا، وہ تو مجبور تھا، اس کو ادھار دے کر کے سماج کو سوسائٹی کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا، ہیلپ کرنا چاہیے تھا. لیکن تم تو میری مجبوری میں اپنی کمائی بنا رہے ہو. اس لیے اسلام جو سود سے منع کرتا ہے، ربا سے منع کرتا ہے. اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات عین انسانیت کی ضرورت ہے، انسانیت کی فطری ضرورت ہے. ہم لوگ انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے کبر و غرور سے منع کیا ہے. بڑا ہونے سے، بڑا اپنے آپ کو بڑا بننا، بڑا دکھانا، کبر کرنے سے منع کیا ہے. انسان کی حیثیت کیا ہے؟ انسان کی حیثیت کے لیے میں نے کچھ پوائنٹس لکھے بتاتا ہوں. میں اس دنیا کی حیثیت کے بارے میں سائنٹیفک طور پر، کہ جو ہمارا چاند ہے، چاند میں 1 لاکھ ہمالیہ پہاڑ آ سکتے ہیں. چاند ہے ہمارے، چاند میں ہمالیہ پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ 1 لاکھ ہمالیہ پہاڑ چاند میں آ سکتے ہیں. اور ہماری زمین ہے، زمین کے اندر 50 چاند آ سکتے ہیں. 50 چاند زمین کے اندر آ جائیں گے. سورج میں 13 لاکھ دھرتی زمین آ سکتی ہے. سورج جو اللہ رب العالمین بنایا ہے اس میں 13 لاکھ زمین آ سکتی ہے. اسی طرح جو ہمارا سولر سسٹم ہے جس میں 9 پلینٹس ہیں، یہ سولر سسٹم میں سورج سے لے کر نیپچون تک 3000 سورج آ سکتے ہیں. سورج جو پوری دنیا کو جو ہے گرمی دیتا ہے، روشنی دیتا ہے، سورج جہاں ہے اور وہاں سے لے کر نیپچون تک بیچ میں جو اسپیس ہے اس میں 3000 سورج آ سکتے ہیں. اور صرف یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صرف یہ ایک گلیکسی کے پارٹ ہے. جو ہمارا سولر سسٹم ہے اس میں جو 9 گرہ ہیں وہ صرف ایک گلیکسی کے پارٹ ہے. اس طرح پتہ نہیں کتنی گلیکسیز ہیں پوری یونیورس میں، پتہ نہیں کتنی گلیکسیز ہیں. اسی طرح ویگا اسٹار ایک ہے، اس میں 20 سورج آ سکتے ہیں. اسی طرح ایک دوسرا تارا ہے بیٹا جوس کر کے، اس میں 67 کروڑ سورج آ سکتے ہیں. اگر اس تارے کے حساب سے دیکھا جائے تو ہماری زمین کی حیثیت ایک ذرے کے برابر بھی نہیں، ایک ذرے کے برابر بھی نہیں. اور زمین پہ آنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ زمین کا 3 حصہ پانی ہے، 1 حصے پہ آبادی ہے، اور اس آبادی میں آپ کا دیش انڈیا ہے، امریکہ، اتنا بڑا جو ہے افریقہ،
آسٹریلیا, چائنا, رشیا کا اتنا بڑا ایریا, رشیا, اگر اس میں انسان پورا اتنا چھیتر خرید لے تو کیا حیثیت اس کی ہوگی؟ تو انسان کتنا بھی کمائی کرے اتنا نہیں کر سکتا ہو. تو ہم انسان کی کیا حیثیت, ایک انسان کے اندر بڑک پن, ایک انسان کے اندر کبر و غرور, اپنے آپ کو بڑا, یعنی انسان ابھی دیکھیے جو ہے ایک اگر کوئی انسان بائک لے لے تو اس پہ اتراتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے سے تعریف کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین میسر کیا ہے. گاڑی لے لیتا اس پہ اتراتا ہے. گاڑی ہے جب تک وہ راستے میں کھڑے ہو کر کے نہیں رکے گا جب تک اس کا بڑکپن نہیں دکھے گا. راستہ چلنے کے لیے بنایا ہے, اس پہ آپ کھڑے ہو کر کے اور بڑکپن دوسرے کو تکلیف دے کے اپنے آپ کو بڑا بن رہے ہو. آپ ایم پی ایم ایل اے اس کے دیکھ کیا حیثیت ہے ان لوگوں کی. 5 سال کا ہوتا ہے, 5 سال میں جیت رہے ہیں ہار رہے ہیں, لیکن ایک مینٹالٹی اصل میں ہوتا کیا ہے, انسان جب بھی اپنی سوچ سے بڑی چیز پا جائے اس کو اتراتا ہے. اور یہی ہماری یعنی نیچپن ہے, ہماری سوچ کی, ہماری سوچ کی انتہا ہے. آپ بڑی بڑی کنٹریز میں دیکھیں گے کہ بڑے بڑے کمپنیز کے مالک ہیں, ان کا اتنا جو ہے چھوٹا پن, اتنا پیار سے ملنا, محبت سے ملنا. اب حرم میں جائیے, کوئی مالدار انسان کھجور بانٹ رہا ہے, اپنے ہاتھ سے کھجور بانٹ رہا ہے, بڑے بڑے مالدار لوگ ملیں گے آپ سے, سلام کریں گے, دعا کریں گے, محبت بانٹیں گے. لیکن یہاں پہ ہمارا معاملہ یا اکثریت کا معاملہ یہ کہ تھوڑی سی, آپ جو لوگ جہاز پہ بیٹھے ہیں, کہنے والے کہتے ہیں ہمارے 10 بیگھہ کھیتی ہے, 20 بیگھہ کھیتی ہے, یہ ہے وہ ہے. جہاز جب اڑتی ہے اتنی زمینیں سعودیہ تک 7 گھنٹہ کچلتے چلی جاتی ہے, صرف سعودی تک, جو آپ کو انڈیا سے قریب میں دکھ رہا ہے. امریکہ جانا ہو تو کتنے گھنٹے سفر کرے گی. ایسی کتنی زمینوں کو کراس کرتی ہے, جو کہ جو ہے زمین کا صرف 1% زمین ہے, حصہ ہے. بڑی بڑی بلڈنگوں پہ فخر کرتے, کتنی بلڈنگیں کچل کے وہ ایک پار سے دوسری پار چلی جاتی ہے. جب یہ انسان کے اندر یہ سوچ آتی ہے, ایک دوسرے کا ادب, ایک دوسرے کا احترام, ایک دوسرے کا خیال, اور یہ اللہ رب العالمین کی عظمت کا احساس کرو, تو انسان کے معاشرے میں, انسان کی سوسائٹی میں بہتری آتی ہے, بھلائی آتی ہے. اور میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ اپنی سوچ بدلنی چاہیے چیزوں کو لے کر. اپنے اندر کبر و غرور یا بڑک پن نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنی چھوٹے پن کا احساس ہونا چاہیے, اللہ کے سامنے رونا چاہیے, گڑگڑانا چاہیے دنیا کی حیثیت کو. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان سمندر میں اپنی ایک انگلی ڈالے اور نکال کے دیکھے, وہی دنیا کی حیثیت ہے. اور اگر آپ یونیورس کے مقابلے میں کریں گے تو یقیناً جو ہے دنیا کی حیثیت اس سے زیادہ کچھ نہیں, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. آپ غور کیجئے, سورج اللہ رب العالمین نے بنایا ہے, سورج جلتا کیسے ہے؟ لکڑی سے جلتا ہے, گیس سے جل رہا ہے, کہاں سے جل رہا ہے, اس کی طرف پاور کہاں سے مل رہا ہے, کتنے 100 سالوں سے جل رہا ہے اور روشنی دے رہا ہے. کتنی بڑی جو ہے عظیم چیز اللہ رب العالمین نے بنائی. بات لمبی ہو رہی ہے, کچھ باتیں میں کر کے جو ہے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. تو اب عبادات جو ہیں, نماز ہے, نماز کے سلسلے میں ہماری سوچ جو ہے پتہ نہیں کیوں, نماز ایک بہت مشکل چیز نہیں ہے. آپ اگر 4 بیگھہ پانی چلانا ہے اور نماز پڑھنا ہے, 4 بیگھہ پانی چلانا مشکل پڑے گا آپ کے لیے, نماز پڑھنا آسان پڑے گا. پنکھے کے نیچے آپ چھاؤں میں آپ آ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. انسان نماز میں تراویح پڑھنے میں اس کو بہت مشقت ہو جاتی ہے. آپ اٹوا میں دیکھیں گے سخت دھوپ ہے, ہوا تیز چل رہی ہے, دھول اڑ رہی ہے, پھل بیچنے والے 8-8 گھنٹہ 10-10 گھنٹے وہاں کھڑے رہتے ہیں. اس سے تو بہت آسان ہے. یہ بس جسٹ ایک سوچ کی چیز ہے, یعنی انسان صرف یہ سوچ لے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے, اور قوت ارادی مضبوط کر لے, اپنے آپ کو مضبوط کر لے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے, وہ چیز اس کے لیے آسان ہو جائے گی. بہت چھوٹی چیز ہے. آپ نماز پڑھنے آتے ہیں تو پتہ ہے کتنا بینیفٹ حاصل کرتے ہیں. میں ساری چیزیں بتا نہیں سکتا. ان دنیاوی فوائد میں سے آپ جب وضو بناتے ہیں تو آپ باڈی کے جتنے اوپن پارٹ ہیں سب کو دھل دیتے ہیں, سب کو آپ صاف کرتے ہیں 5 مرتبہ. جتنے اوپن پارٹ ہیں, آنکھ ہے, ناک ہے, چہرہ ہے, جتنے کھلے حصے وہ سارے آپ دھلتے ہیں. آپ جب نماز پڑھنے آتے ہیں تو آپ کا گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے. شہروں میں جو لوگ کاروبار میں بزنس بہت زیادہ بزی ہیں, آپس میں ایک دوسرے سے ملنے کا ٹائم نہیں مل پاتا ہے, تو لوگ مہینے میں 2 مہینے میں گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں, چلو آؤ اکٹھا ہو گئے کچھ بات چیت کرتے ہیں. نماز آپ گیٹ ٹوگیدر ہے آپ کا. ہر دن 5 بار آ کر کے اپنے بھائی کا حال چال, خیر خیریت, کیسے ہیں, یہ سارے احوال آپ پوچھ لیتے ہیں.
چھوٹی چیزیں، خیر خیریت، گاؤں کے حال کیا چل رہے ہیں، ایک دوسرے کا تعاون، ایک دوسرے کا حل، ایک دوسرے کا سلام کر لیتے ہیں۔ نماز میں اللہ رب العالمین کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کو رفع دین کرائے، رکوع کرے، سجدہ کرے؟ نمازیں ہوتی بیٹھے سے دعا پڑھ لیں، خشوع زیادہ رہتا ہے۔ لیکن آپ سائنٹیفک دیکھیں گے کہ جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو بلڈ کا فلو اس کے سر کی طرف زیادہ ہوتا ہے، ہڈیوں کا پور ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اس کے گیپ میں بلڈ کا فلو ہو جاتا ہے، جس سے اس کو بینیفٹ ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ اور اس کے متعلق چیز آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیے۔ روزہ ہے، روزے کے جو دنیاوی فوائد ہیں، روزے کے بارے میں بہت سارے فائدے انٹرنیٹ پہ دیکھیں گے، بہت سارے، یعنی اس کو فاسٹنگ بولتے ہیں، فاسٹنگ۔ اور اگر آپ رمضان میں دیکھیں گے کسی کو ویٹ لاس کرنا ہے تو ویٹ لاس کرنے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو آپ کو ڈائٹ فالو کرنا، یعنی کہ فیٹ، چربی جو ہے وہ نہیں کھانا ہے، فیٹ جن چیزوں میں ہوتی ہے وہ نہیں کھانا ہے، اور دوسرا ورک آؤٹ کرنا ہے، محنت کرنا ہے، تاکہ پہلے سے جو موجود فیٹ ہے وہ نکل جائے۔ رمضان میں آپ کو دونوں چیزیں مل جائیں گی۔ کیسے؟ آپ کو دن بھر کھانا نہیں کھانا ہے تو آپ کے باڈی میں فیٹ جائے گا نہیں، اور آپ تراویح لمبی کر رہے ہیں، رات میں لمبی لمبی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ لمبی نماز پڑھ کے دیکھیے، لمبا قیام کیجئے خوب دیر تک، لمبے رکوع کیجئے، لمبے سجدے کیجئے، آدھے گھنٹے 2 رکعت پڑھیے، آپ پڑھ سکتے ہیں کہ آدھے گھنٹے کے لیے 2 رکعت پڑھیے، 1 گھنٹہ ہی 2 رکعت میں کیجیے، جتنی صورتیں یاد ہے قیام میں پڑھتے رہیے، پڑھتے رہیے، پڑھتے رہیے۔ رکوع آپ لمبا کیجیے، لمبا کیجیے، لمبا کیجیے، سجدے میں آپ دعا مانگتے رہیے، اللہ تعالیٰ سے روتے رہیے، گڑگڑاتے رہیے، تو آپ کو اخروی ثواب بھی مل رہا ہے اور دنیا میں آپ کا فیٹ لاس ہو رہا ہے۔ فیس بک پہ جو ہے 10-15 دن پہلے میں نے دیکھا، مارکنڈے کاٹجو جو یہ سپریم کورٹ کے جج رہ چکے ہیں، ان کا ایک پوسٹ میں نے دیکھا تھا رمضان کے متعلق، انہوں نے شیئر کیا تھا کہ اس کے کتنے بینیفٹس ہیں رمضان روزہ رکھنے کے، بہت سارے فوائد اس میں ذکر کیے تھے، ٹائم نہیں میں اس کو ذکر کرتا، اور انہوں نے صرف مسلمانوں کی ہمدردی میں ابھی جو ہے روزہ بھی رکھا ہے۔ یہ مطلب ان کو ثبوت کے لیے نہیں پیش کر رہا ہوں، لیکن جو غیر مسلم دنیا ہے یہ روزے کے فوائد کو مان رہی ہے، روزے کے بینیفٹ کو مان رہی ہے۔ ایک شنکراچاریہ کا میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ الٹرنیٹ فاسٹنگ سے کینسر کے چانس کم ہوتے ہیں۔ الٹرنیٹ فاسٹنگ کیا ہے؟ ایک دن روزہ، ایک دن افطاری، یعنی ایک دن روزہ نہ رکھنا، ایک دن روزہ رکھنا، جس کو آپ لوگ اسلام میں صوم داؤدی کہتے ہیں، صوم داؤدی۔ اس سے کیا ہوتا ہے، جو باڈی میں جو ٹاکسین ہے یا ایسے جو ہے خراب چیزیں جو بنتی ہیں، وہ باڈی خود ان کو ختم کر دیتی ہے روزہ رکھنے کی صورت میں۔ یہ چیز آپ کو 2 دن میں نہیں پتا چلے گی، 2 دن میں اس کا بینیفٹ نہیں ہوگا۔ جب انسان رمضان میں روزے یا غیر رمضان میں روزے رکھے گا تو اس کے اثرات اس کے جسم پہ جو ہے نمایاں ہوگا، ان چیزوں کا فائدہ تو اس دن بعد جو اس کو دکھے گا۔ تو اسلام کے جو ہے یہ سارے فائدے ہیں۔ اور ایک چیز، آخری چیز، مسلمانوں، ہم لوگ رمضان میں ہم لوگوں نے عبادت کی ہے، جیسا کہ شیخ نے فرمایا کہ یہ پریکٹس ہے، یہ تدریب ہے، یہ پریکٹس اس لیے کی گئی تاکہ اس کو باقی رکھا جائے۔ اور اگر جو لوگ رمضان میں روزہ رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور رمضان کے بعد وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں یا عبادات نہیں کر رہے ہیں یا وہ متقی نہیں بن پا رہے ہیں، نماز کو چھوڑ دے رہے ہیں، تو کیا مانا جائے کہ انہوں نے اللہ کے لیے کیا ہے یا رمضان کے لیے کیا ہے؟ آپ کچھ سوچ سکتے ہیں کہ اگر آپ کا یقین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ہوگا تو آپ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اللہ تعالیٰ کی بات کو مانیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بات کو فالو کریں گے، اور نماز پڑھیں گے، اور نماز کے ہونے والے فوائد آپ حاصل کریں گے اور اس کا فائدہ آپ کو ملے گا۔ لیکن جو لوگ رمضان کے بعد نماز پڑھنا، اچھائیاں کرنا، عبادات کرنا، لوگوں کے ساتھ خرچ کرنا، بھلائی کرنا، ایسا اگر چھوڑ دے رہے ہیں، یقیناً ان لوگوں کا عقیدہ جو رمضان عبادات کو لے کر کے وہ صحیح نہیں ہے، وہ کہیں نہ کہیں رسم کو فالو کر رہے ہیں، ٹریڈیشن کو فالو کر رہے ہیں۔ تو مسلمانوں، ہمیں ان سارے معاملات میں جو اسلام کی فوائد ہیں ان چیزوں کا، یعنی قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہوئے اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، سمجھیں کیا ہے، کیوں ہے، جو چیزیں سمجھ میں نہ آئے علماء سے پوچھیں۔ جتنے بھی اسلام میں احکام اس کا دنیاوی فائدہ ہے، آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہو تو مجھ سے پوچھیے، اس چیز کا فائدہ کیا، انشاءاللہ میں ان چیزوں کو بتاؤں گا۔ زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، کلمہ ہے، نماز ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، ساری چیزوں کو آپ دیکھیں، اس کا بینیفٹ ہے۔ اسی طرح جتنی غلط چیزیں اسلام نے روکی ہیں اس کو ہو سکتا ہے آپ کو خوشی ملے لیکن کہیں نہ کہیں نقصان ہے۔ آپ کسی مجبور کو 2 تھپڑ مار رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو اچھا لگے لیکن وہاں تکلیف ہو رہی ہے، نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ ایسی خوشی آتی ہے جس میں کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ایک میرا ساتھی تھا ہمدرد میں، یہ پتہ نہیں بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے، لیکن
جو ہے ایک مسئلہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ ایک لڑکی ہے میری ساتھی ہے، وہ اگر راضی ہے تو کیا میں اس کو کس کر سکتا ہوں؟ میں نے اس سے میں کہا کیا اس کو جواب دوں میں نے کہا جب تمہاری شادی ہو جائے گی، تمہاری بیوی آ کے تم سے کہے گی میرا ایک ساتھی تھا وہ راضی تھا میں بھی راضی تھی، ہم دونوں نے کس کیا ہے، ایکسپٹ کرو گے؟ تو اس کو جواب مل گیا۔ یعنی آپ کی خوشی ٹھیک ہے، کہیں کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اسلام ایسی ساری چیزوں سے روک دیتا ہے۔ وہی چیز آپ شادی کیجئے اور شادی کرنے کے بعد اپنی ضرورت اپنی بیوی سے پوری کر رہے ہیں تو آپ کو ثواب ہے، ثواب ہے۔ لقمہ اٹھا کے کھلا رہے ہیں اس پہ ثواب ہے، کپڑا اچھے پہنا رہے اس پہ ثواب ہے، ساری چیزیں اس پہ ثواب رکھ دیا گیا۔ حدیث میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ جو ہے کیا اس انسان اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے اس پہ ثواب ہے؟ اللہ کے رسول فرمایا کہ اگر وہ غلط جگہ پوری کرو تو گناہ ہے کہ نہیں؟ صحابہ نے کہا گناہ ہے، تو کہا تو صحیح جگہ کرو تو ثواب ہے۔ تو اسلام نے جتنی چیزوں سے منع کیا ہے وہ سارے کے سارے کہیں نہ کہیں انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ جوا ہو، کسی کے ساتھ ظلم کرنا ہو، کسی کا مال ہڑپ کرنا ہو، یہ ساری چیزیں سوسائٹی کے لیے خراب ہے۔ اللہ رب العالمین نے حرام کر کے اور ان سے روک کر کے انسانیت کے لیے جو ہے ایک اچھا جو ہے نظام حیات دیا ہے اسلام کی شکل میں، جس کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے اور رہتی دنیا تک باقی رہنے کے لیے اس کی تبلیغ اور اس کی اشاعت بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کو شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری عبادات کو قبول کریں۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ اللہ رب العالمین وہ رشتہ سیدھا راستہ صراط المستقیم سیدھا راستہ تو جنت کی طرف لے جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی سمجھ ہمیں دے دے، وہ ہمارے لیے آسان کر دے۔ اسی طرح وہ راستہ جو گمراہوں کا راستہ ہے، جو مغضوب جن پہ غضب تیرا نازل ہوا ہے، ایسے لوگوں کا راستہ شیطان کا راستہ، اس شیطان کے راستے سے ہمارے دل میں دشمنی، ہمارے دل میں تنگی پیدا کر دے تاکہ ہم گمراہ نہ ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سے جو گناہ انسان ہونے کے ناطے خطا ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو معاف کر دے، اور ہم تیرے بندے ہیں، گناہ ہوتے ہیں لیکن ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں۔ اس توحید کے وسیلے سے ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پچھلے اور اگلے گناہوں کو معاف کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔